السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹرانسفر آف لرننگ اور ٹریننگ۔ تو دوستوں، یہ سائیکالوجی کا ٹاپک ہے جو کہ لرننگ اینڈ کنڈیشننگ کا چیپٹر ہے، اس میں سے ہے انتقال تربیت اور انتقال آموزش۔ تو دوستوں، انتقال آموزش سے مراد ہے منتقل ہونا۔ کس کا؟ لرننگ کا منتقل ہونا۔ انتقال آموزش کا مطلب ہے آموزش کا منتقل ہونا، ٹھیک ہے جی، کہ جو ہم سیکھتے ہیں، ہمارے سیکھے گئے جو ایکسپیرینس ہے، اس کا ایک ایکسپیرینس سے دوسرے ایکسپیرینس میں اس کا ٹرانسفر ہونا۔ مثال کے طور پر کوئی ہم نے ایک چیز ہم نے جو سیکھی ہے کرنے کے لیے، تو وہی چیز اب نئے کام کے کرنے میں ہمیں مدد دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹرانسفر آف لرننگ ہے۔ تو جس طرح سے جب بھی کوئی لفظ یا حرکی آموزش کسی کام کے سیکھنے میں مددگار یا معاون ثابت ہو تو اسے انتقال آموزش یا انتقال تربیت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی بھی لفظ، مثال کے طور پر اب ہم نے اردو سیکھی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب اردو سے ملتی جلتی جو ہماری لینگویج ہیں، پنجابی آتی ہے، سرائکی آتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے اگر دوسری فورن لینگویج میں دیکھیں تو پرشین اس میں آتی ہے، اس کا عربک لینگویج تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن اس میں آتی ہے۔ تو دوسری جانب اگر اب ہندی دیکھیں، ہندی اور بنگالی، ان کا جو رائٹنگ کا سٹائل ہے یہ ملتا جلتا ہے، تو اسی سٹائل کے اندر ہی آتی ہے چائنیز، ٹھیک ہے۔ چائنیز ایک ڈیفرنٹ ہے لیکن رائٹنگ میں تقریباً ان کا جو ایک ہی جیسا جو سٹائل ہوتا ہے۔ تو انتقال تربیت یا انتقال آموزش کا عمل ہمیں روزمرہ زندگی میں عام دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ہم کیا ہے کہ ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ تو انسان کی جو زندگی ہے یہ روز اول سے لے کر روز آخر تک مختلف حوالوں سے آموزش حاصل کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، مگر ہم غور نہیں کرتے۔ تو ہمیں کوئی بھی کام نئے سرے سے یا بالکل ابتدا سے سیکھنا نہیں شروع کرتے، تو ہم کوئی بھی کام نئے سرے سے نہیں سیکھنا شروع کرتے، بلکہ جو ہم نے ماضی میں کام سیکھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام ہمارے نئے کام میں، نئے مہارت کے سیکھنے میں شعوری یا لاشعوری طور پر کیا کرتے ہیں؟ ہماری مدد کرتے ہیں، ہم انہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک جو آموزشی عمل ہے وہ ہمیشہ دوسرے آموزشی عمل میں مددگار ثابت نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھی جو ماضی میں ہم نے جو کام سیکھا ہے یا ہم نے مہارت حاصل کی ہے، اسکل حاصل کی ہے، تو آموزش نیا کام سیکھنے میں وہ مزاحمت پیدا کرتی ہے، اس کی وجہ سے بہت سی ڈسٹریکشن ہوتی ہے، ہمیں پرابلم ہوتی ہیں۔ لیکن اب ہمارے پاس آگے ہیں آموزش کی لرننگ کی اقسام ہیں 3: پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ، ٹھیک ہے جی، نیگیٹو ٹرانسفر آف لرننگ اور بائیلیٹرل ٹرانسفر آف لرننگ۔ تو سب سے پہلے آتا ہے مثبت انتقال آموزش یا پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ۔ تو جب ایک سیکھا ہوا کام اس سے ملتی جلتی چیزوں یا مواد یا کاموں کے سیکھنے میں مددگار ثابت ہو تو اسے ہم کہتے ہیں مثبت انتقال آموزش، ٹھیک ہے، یا پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ۔ مثال کے طور پر حروف کی پہچان کرنے کے بعد پڑھنا، حروف کا جوڑ توڑ سیکھنے کے بعد الفاظ اور جملے بننے میں آسانی ہونا، درست لفظ سیکھنے کے بعد لکھنے میں آسانی پیدا ہونا، یہ سب کیا ہیں کہ یہ سب مثبت انتقال تربیت کی مثالیں ہیں۔ اب اگر لڑکیاں کڑھائی کے بنیادی ٹانکے سیکھ کر ہر طرح کا ڈیزائن آسانی سے بنا لیتی ہیں، اب اگر ہم ایک بار ڈرائیورنگ سیکھ لیں تو ہر طرح کی کار، ٹیکسی چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، گویا جب بھی کوئی فعل، کوئی عمل، کوئی ایکٹیویٹی کسی دوسرے فعل کو، عمل کو، ایکشن کو سر انجام دینے میں مددگار ثابت ہو تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ۔ تو آگے آتا ہے نیگیٹو ٹرانسفر آف لرننگ، منفی انتقال آموزش یا تربیت۔ جب ایک سیکھا ہوا کام کسی بھی نئے کام کے سیکھنے میں مزاحمت یا رکاوٹ پیدا کرے تو اسے کہتے ہیں منفی انتقال آموزش یا نیگیٹو ٹرانسفر آف لرننگ۔ اگر مثال کے طور پر فرد کو موٹر سائیکل سیکھنے کے بعد کار کی ڈرائیونگ میں دقت ہو تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ منفی انتقال تربیت ہوگا، نیگیٹو ٹرانسفر آف لرننگ ہوگا یہ،
کیونکہ موٹر سائیکل چلاتے وقت پاؤں کو ایک ہی جگہ رکھنا ہوتا ہے، جبکہ کار چلانے کے دوران دونوں پاؤں ٹھیک ہے بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں تو فٹ بال کے کھلاڑی کے لیے باسکٹ بال کھیلنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ فٹ بال ہم جو دیکھتے ہیں کہ کھلاڑی پیروں سے کھیلتے ہیں، اور باسکٹ بال میں ہاتھوں سے گیند کو کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ اس کو ہاتھوں میں گیند کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کے ہاتھ میں وہ گیند جاتی ہے۔ تو اسی طرح مینول کار چلانے کے بعد آٹومیٹک کار چلانے میں دقت کا سامنا کرنا بھی منفی انتقال تربیت کی مثال ہے۔ تاہم منفی اثرات دیر پا نہیں ہوتے، کیونکہ فرد جلد ہی ان پر قابو پا لیتا ہے اور تکرار سے آموزش پر عبور حاصل کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب انسان بار بار ایک کام کو کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کے اوپر پوری طرح سے کنٹرول پا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہی وجہ ہے کہ منفی انتقال تربیت نیگیٹو ٹرانسفر آف لرننگ کی مثالیں روزمرہ کی زندگی میں بہت کم ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات قابل ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ایک بہت ہی زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ انتقال تربیت کے منفی اثرات تمام افراد میں یکساں نہیں ہوتے۔ کسی ایک فرد کے لیے کوئی تجربہ یا آموزش منفی انتقال تربیت کا باعث ہوتی ہے، جبکہ جو دوسرا شخص ہوتا ہے، دوسرا فرد ہے، اسی آموزش کے باعث کسی قسم کے منفی اثرات دیکھنے میں نہیں آتے۔ اب دیکھیں کہ کوئی شخص ہوتے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرف المولا کوئی شخص ہے، تو جب وہ کوئی ایک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو جب اس کو کسی نئے کام میں بھیجے، جب وہ نیا کام شروع کرنے لگتا ہے، تو وہ اس طرح سے اس کام کو سر انجام دیتا ہے کہ جیسے یہ پتہ نہیں اس میں پہلے سے ایکسپرٹ تھا۔ اس کو بہت ہی کم ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بہت جلدی چیزوں کو پک کر لیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب کوئی نیا کام کرتے ہیں، تو ان کو بہت سی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دو طرفہ انتقال آموزش تربیت، تو آگے ہیں دوستو تیسری جو اس کی قسم ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ ہے بلیٹرل ٹرانسفر آف لرننگ، دو طرفہ انتقال آموزش۔ ٹھیک ہے، تو جسم کے ایک عضو کو دی گئی تربیت اسی کام کے سلسلے میں مخالف عضو کی معاونت کرے تو یہ کیا ہوگا؟ دو طرفہ انتقال تربیت کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح سے ایک وہ بہت سی ہماری ایک ایکسپیریمنٹ ہے کہ جب سٹار پیٹرن کا ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں جو انسان کا ترجیحی ہاتھ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ اس سے بار بار اس کی ایکسرسائز کرائی جائے، اس کی مشق کروائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو لیکن جب ہم وہ ایکسپیریمنٹ شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ تو ہم جو غیر ترجیحی ہاتھ ہوتا ہے اس سے ایک بار ہم لکھوا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر دوسرے ہاتھ سے وہی جو ٹرائل ہے ہم کرواتے ہیں۔ تو جب وہ ایکسپیریمنٹ کے آخر پر دونوں ہاتھوں کا موازنہ کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو ترجیحی ہاتھ ہے اس کی جو غلطیاں ہیں بہت کم ہوتی ہیں اس میں۔ تو یہی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح سے کیونکہ پہلا جو ٹرائل ہے وہ غیر ترجیحی ہاتھ سے کرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ترجیحی ہاتھ ہے اس کی جو مشق ہے وہ بار بار ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، تو آخر میں وہی جو اس کے اثرات چیک کیے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کوئی مخصوص کام ایک ہاتھ یا پاؤں سے سیکھنے کے بعد دوسرے ہاتھ یا پاؤں سے کرتے ہوئے جتنی سہولت ہوگی وہ دو طرفہ انتقال تربیت کی وجہ سے ہوگی۔ تو دو طرفہ انتقال تربیت کا مشاہدہ تجربہ گاہ میں عکسی خاکہ کشی کے تجربے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس میں فرد آئینے میں عکس دیکھتے ہوئے سٹار پیٹرن پر پنسل پھیرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا جاتا ہے کہ جب غیر ترجیحی ہاتھ سے پہلے ایک بار ٹرائل لیا جاتا ہے، وہ ایک سے لکھتا ہے، ایک بار اس کو خاکہ کشی کرتا ہے، تو 15 مرتبہ 15 ٹرائل کروائے جاتے ہیں ترجیحی ہاتھ سے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے یہ جو ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ غلطی اور وقت میں جتنی کمی ہوگی وہ دو طرفہ انتقال تربیت کی بدولت ہوگی، کیونکہ اگر آپ اس تجربے کے نتائج پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ترجیحی ہاتھ سے کیے گئے 15 ٹرائل کے دوران غلطیوں میں بتدریج کمی واقع ہوئی، گویا بتدریج مہارت حاصل کی گئی۔ تو
بلکہ غیر ترجیحی ہاتھ سے جب صرف دوسری کوشش کی گئی تو یکدم غلطیوں کی تعداد کم ہو گئی، جو یقیناً دو طرفہ انتقال تربیت کا نتیجہ تھی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے ترجیحی ہاتھ سے اتنی بار ٹرائل کرایا جاتا ہے کہ ایک کنسیپچوالٹی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے دوسرے ہاتھ میں بھی، جو ہمارا غیر ترجیحی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اس کی اتنی ایکسرسائز ہو جاتی ہے کہ جب وہ غیر ترجیحی ہاتھ سے جب آخر میں 15 کے بعد ٹرائل اس سے لیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ غلطیاں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا۔